السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر سے میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کا پہلا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 31 اور 32 لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اس آیت کو ہم درست طریقے سے پڑھنا بھی سیکھیں گے اور پھر ہم اس کا ترجمہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم، لام کے اوپر چونکہ تشدید ہے اس لیے اس تشدید کو 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ عین کو لام میں ملائیں گے، لام کے اوپر زبر ہے۔ وعلم آدم، لام کے اوپر جزم ہے تو میم کو لام میں ملائیں گے، پھر سین کے اوپر بھی جزم ہے تو اس الف کو سین میں ملائیں گے تو ہو جائے گا آدم اس۔ میم کے اوپر مد ہے تو ما آدم الاسماء کلہا، لام کے اوپر تشدید تو 2 مرتبہ پڑھیں گے، کاف کو لام میں ملا کر پھر لام کے اوپر زبر کلہا۔ ثم عرضهم علی الملائکۃ، اسلام کو ڈائریکٹ اسلام میں ملائیں گے، الف بھی خالی ہے یا بھی خالی ہے تو اسلام کو ڈائریکٹ اسلام میں ملائیں گے۔ علی الملائکۃ، اگر ملا کر کے پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا علی الملائکۃ فقال، اور اگر پڑھتے ہوئے اگر سانس توڑنا ہو تو پڑھیں گے علی الملائکہ، لیکن چونکہ یہاں پر اگر سانس ٹوٹ بھی جائے تو پھر سے اس کو پڑھنا ہے، کیونکہ اس آخری میں لکھا ہوا ہے لا، لام الف زبر لا۔ اس لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، مطلب یہاں پر رکنا نہیں ہے، اگر ضرورت کی بنا پر رکنے کی ضرورت پڑ بھی گئی تو پھر سے ملا کر کے پڑھنا ہے۔ علی الملائکۃ فقال انبئونی، یہ نون کے اوپر جزم ہے، پھر اس نون کے اوپر چھوٹا سا میم بھی ہے، تو یہ الف کو نون میں ملائیں گے یا میم میں ملائیں گے؟ تو اس الف کو ڈائریکٹ میم میں ملائیں گے۔ ام بی او، بازر بھی حمزہ واپس او، ام بی اونی بی اسمائی ہاؤلائی ان کنتم صادقین۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا، لام کے اوپر تشدید ہے تو الف کو ڈائریکٹ لام میں، الا ما علم، عین کو لام میں پھر لام کو میم میں، علم علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تا کو ڈائریکٹ لام میں ملائیں گے، جزم ہے، الف خالی ہے اس لیے الف کو چھوڑ دیں گے تو انت العلیم، اس میم کو ڈائریکٹ لام میں، الف خالی ہے یہ چھوٹ جائے گا، علیم الحکیم۔ یہ تو ہوا لفظ۔ آئیے اس کا ترجمہ سیکھتے ہیں۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام کے تمام نام سکھا دیے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اللہ نے ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فقال، پھر کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، ان تمام کے نام مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ قالوا، فرشتوں نے کہا سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو وہی علم ہے یا اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے مجھے سکھایا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، یقیناً آپ علم والے اور حکمت والے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام فرشتوں سے مشورہ لیا تھا کہ میں نئی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تھا کہ نئی مخلوق پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے، ہم تو تسبیح، تقدیس اور
آپ کی حمد بیان کرنے کے لیے ہیں ہی ہیں۔ تو بولا اچھا ٹھیک ہے، تو پھر ایک بار تو پھر یہ چیز جو ہے ظاہر بھی ہو جائے کہ اس نئی مخلوق میں کیا چیزیں اللہ نے کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام کے تمام نام جو ہے، تمام چیزوں کے نام، اس کی خاصیت، کون سی چیز، کس چیز کا کیا نام ہے، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس میں کون سی چیز فائدہ مند ہے، کون سی چیز نقصان دہ ہے، اس کی خاصیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں سکھا دی حضرت آدم علیہ السلام کو۔ پھر اس کے بعد وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ان چیزوں کے تم نام بتاؤ، یہ کیا چیز ہے، اس کے نقصان کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ تمام چیزیں بتاؤ اگر تمہارا خیال سچا ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یہاں پر سچ کا معنی جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ فرشتے تو جھوٹ بولتے ہی نہیں، کیونکہ جھوٹ تو ایک گناہ ہے، اور فرشتے گناہوں سے پاک ہیں، فرشتے گناہ نہیں کرتے۔ تو وہ تو یہاں پر معنی یہ ہے کہ مطلب اگر تمہارا خیال اگر صحیح ہے تو پھر تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے بے بس ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ، ہمارے پاس جو اتنا علم نہیں ہے کہ میں ان تمام چیزوں کی خاصیت، اس کی ضرورت، اس کے فائدہ، اس کا نقصان، اس کے تمام نام ہم نہیں بتا سکتے، کیونکہ آپ نے مجھے اتنا بتایا ہی نہیں، اتنا علم میرے پاس نہیں ہے۔ اب چونکہ آدم علیہ السلام کو ہی یہ چیزیں سمجھ میں آنی تھی، کیونکہ فرشتوں کو اس لیے نہیں سمجھ میں آنی تھی کہ فرشتوں کو کیا کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں، فرشتے کو کیا سمجھ میں آئے گا کہ ٹھنڈی کیا ہے، کیا کہ گرمی کیا ہے، اس کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ ان کے پاس بیوی ہے، نہ بال بچے، نہ دنیا کی ضرورت ہے، نہ کچھ نہیں ہے، انہیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آنی تھی۔ آدم علیہ السلام کو چونکہ وہ انسان ہے تو ان تمام چیزوں سے واسطہ پڑنا تھا، تو یہ تمام کی تمام چیزیں ان کی سمجھ میں آنی تھی، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں آدم علیہ السلام کو فوراً سمجھ میں آ گئی، فرشتوں کے بس کی یہ چیزیں نہیں تھی۔